علامہ اقبال کی شاعری کی جو وسعت ہے وہ سمندر کی مانند ہے، تو شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہوگا جس کا احاطہ علامہ اقبال نے نہ کیا ہو۔ ان کے مختلف موضوعات میں نوجوانوں کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ بڑا اہم موضوع رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں راست بھی مخاطبت ہے، جس طرح بھی آپ نے حوالہ دیا، کبھی آئے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، پوری مفصل جو نظم ہے اس میں علامہ اقبال نے امت کے نوجوانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور پھر تاریخ سے ان کے رشتے کو جوڑتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارا ماضی کیسا رہا ہے اور اب ہماری کیفیت کیا ہے، کس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے۔ کبھی آئے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو اس طرح علامہ اقبال نے تاریخ اسلامی کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ہمارا جو ہے کردار اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں مسلمانوں کی جو ہے تاریخ رہی ہے، نوجوانوں کی تاریخ رہی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام جو کلام ڈائریکٹ جو ہے مخاطب کیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ بالخصوص ایک شعر اس کے اندر، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تو حالات کے تناظر میں نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پیغام علامہ اقبال نے اس شعر میں دیا ہے کہ حالات اور یہ جو ماحول میں پراگندگی ہے، بے حیائی عام ہے، اس سے مروب ہوئے بغیر کس طرح ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ پہلو اس میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے ناپسندیدہ نوجوان، یعنی کیسے نوجوانوں کو علامہ اقبال پسند نہیں کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور کیسے نوجوان مطلوب ہیں، محمود ہیں، پسندیدہ نوجوانوں کی تصویر بھی آپ نے کھینچی ہے۔ مثال کے طور پر بال جبریل کی ایک نظم ہے جس میں ایک نوجوان کے نام ایک نظم ہے، تو اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تو موجودہ نوجوانوں کی جو تناسانی ہے، آرام پسندی ہے، اس پر علامہ اقبال نے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہے لہو رلانے کی جو ہے بات ہے، کہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ نوجوان تناسا ہو گئے ہیں اور آرام پسند ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے شاہین بننا چاہیے تھا۔ شاہین کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی نوجوانوں کے لیے بالخصوص علامہ اقبال کے کلام میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی نظم میں یہ بھی کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب کی روح، یہاں پر علامہ اقبال نے عقاب کا حوالہ دیا ہے۔ عقاب اور شاہین ایک ہی قبیل کے جو ہے پرندے ہیں، دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بلند پروازی ان کی خاصیت ہے، اونچی اڑان، اسی طرح تیز نگاہی، تو شارپ ہونا، الرٹ ہونا، اور پھر بلند پروازی کا جو ہے ایک وصف اپنے اندر پیدا کرنا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال نے جگہ جگہ اشارہ کیا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہماری منزل وہ خسر کا گنبد نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جو ہے اپنی منزل تلاش کرنے کی بات، یعنی انتہائی بلندیوں پر اپنے آپ کو لے جانے کا ایک عزم پیدا کریں، یہ پیغام علامہ اقبال نے دیا ہے۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اسی پیغام کو پیش کرنے کے لیے کہا کہ کسی خسر پر جو ہے کمند ڈالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ستاروں پہ ڈالنے کی بات ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اتنی بلندی پر علامہ اقبال نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو جس قوم کے نوجوانوں کی خودی اگر وہ صورت فولاد بن جاتی ہے تو پھر کہا گیا کہ اس قوم کو جو ہے شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ نوجوان خود اس قوم کی جو ہے ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ قبیلے کی آنکھ کا تارا کون سا نوجوان ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ شباب جس کا ہو بے داغ، ضرب ہو کاری، یعنی جس کی جوانی بے داغ ہو، یعنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین سیرت کا حامل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ضرب کاری ہو، یعنی پرفارمنس موڈ میں ہوں اور پھر کنٹریبیوٹ کرنے والے ہوں، معاشرے کو کچھ دینے والے ہوں اور قوت والے ہوں۔ تو یہ پیغام علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ہمیں دیا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی علامہ اقبال نوجوانوں کے پوٹینشیلز پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور امت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نوجوانوں پر اعتماد کریں، اس لیے کہ اس دور میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو قابلیتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی مفید ہوتی ہیں، تو ان کو دوسرے کاموں میں لگانے کے بجائے اللہ کے دین کی خاطر ان کی صلاحیتیں لگیں۔ یہ علامہ اقبال نے پیغام امت کو نوجوانوں کے حوالے سے دیا ہے۔